بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسماں رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے، دنیا میں کروٹیں کیسی کیسی بدلی جا رہی ہیں۔ جو پرانے آپس میں دشمن تھے اب وہ دوستی کی طرف آ رہے ہیں، جو دوست ہیں ان میں آپس میں اختلافات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت شنگھائی میں چائنا میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں 20 ملکوں کے سربراہ آئے ہوئے ہیں۔ وہاں پوٹن صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، رشین صدر، وہاں ہندوستان کے وزیر اعظم مودی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اور پورے جو 20 ملکوں کے سربراہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ سارے چائنیز صدر کے ساتھ بڑی خوش خبریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور امریکہ اس وقت بڑی تپ کھائے بیٹھا ہے، اور اس نے وہ بڑا ٹف ٹائم دینے کی تیاری میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں انڈیا کو جیسا یہ کر رہا ہے میں اس کو مزہ ضرور چکھاؤں گا۔ پہلے 25% کا اس نے ٹیرف رکھا تھا، اب 50% کا اس نے کنفرم کر دیا ہے۔ اب اور انڈیا بھی پورا اکڑ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ تم جو مرضی کرتے رہو، ہم جس طرح ہمارا بیلنس سے چل رہے تھے، ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم سب کے ساتھ ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، ہم رشیا کے ساتھ بھی ہیں۔ اب چین کے ساتھ ان کی اپنی دوستی بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور چین کے جو صدر کے ساتھ بڑی مسکرا کر باتیں کر رہا ہے۔ 7 سال کے بعد یہ مودی شنگھائی گئے ہیں، اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ میرے ان کے ساتھ تعلقات بن جائیں۔ امریکہ بھی پورا تب کھائے بیٹھا ہے، وہ اس کو بہت برا لگ رہا ہے کہ وہ ایک قسم کا یہ جو 20 ملکوں کی کانفرنس ہو رہی ہے، ایک قسم کا پورا یہ بلاک بنتے جا رہا ہے۔ اس بلاک میں جو ہے نا، کوئی علیحدہ اپنی ایک پاور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی کرنسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی ایک ہم علیحدہ اپنا ایک سسٹم لے کے چلیں، یہ اکنامکس کا، کہ ہم اپنی بارڈر ٹریڈ، ہم انٹرنیشنل ٹریڈ ہم اپنی کرنسی میں کریں، ہم ڈالر میں نہ کریں۔ اس سے ڈالر کو بہت نقصان ہوگا، امریکہ کو بہت نقصان ہوگا۔ تو یہ نہیں چاہتا امریکہ کہ ہمیں نقصان ہو، یا کوئی ہمارے ڈالر کو کوئی ہو۔ اوپر سے ان کے نوبل پرائز کا چکر ہے، وہ بھی ایک گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ کسی کے ساتھ لڑائی، کسی کے ساتھ پیار، کسی کے ساتھ پیار، کسی کے ساتھ لڑائی۔ پرانے دوست جو تھے ان کے اسرائیلی، ان کو بھی کچھ اس نے آنکھیں دکھائیں کہ تم نے فلسطین میں جنگ کیوں نہیں روکی۔ یہ ہے عجیب عجیب قسم کے حالات بنتے جا رہے ہیں۔ چائنا جو ہے نا، وہ بڑا اسٹرانگ فوٹڈ پہ ہے، اور وہ اپنا خاموشی کے ساتھ کوئی غیر ضروری باتیں نہیں، کوئی ایسا نہیں۔ ادھر رشین صدر بھی آ گئے، وہ بھی اپنا خاموشی کے ساتھ اپنے پلان کے اوپر آئے ہوئے ہیں، اور وہ جو یہ برکس کا جو پلان کر رہا ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرے ملکوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بنو۔ بلکہ 8 9 10 ملک تو شامل ہو چکے ہیں، اس میں پاکستان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان ابھی تک ان چکروں میں نہیں پڑا ہے۔ تو اللہ کرے وہ ان چکروں میں نہ پڑے، وہ سیدھا سیدھا چلے۔ ابھی ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ جو بڑے بڑے ہاتھیوں کے درمیان میں آ کے ہم کہیں مارے نہ جائیں یا نقصان نہ اٹھا لیں۔ تو یہ حالات چل رہے ہیں۔ شنگھائی اس وقت پوری دنیا کا ایک انٹرنیشنل مرکز بنا ہوا ہے، پالیٹکس کا، اکنامکس کا، اور ریلیشن شپ کا، اور ایک دنیا میں ایک نئی لہر اٹھی ہوئی ہے، بہت زبردست۔ جو اس وقت جو سرگرمیاں ہیں اس وقت شنگھائی میں ہو رہی ہیں، وہ ڈیفنس کے لحاظ سے بھی، امور خارجہ کے لحاظ سے بھی، اکنامکس کے لحاظ سے بھی، ہر طرف مطلب وہ کہہ رہے ہیں، وہ جو ان کی کانفرنس ہیں اور جو ان کے آپس میں جو میل جول ہو رہا ہے، وہ بیسک ٹاپک یہی ہے کہ ہمیں یہ ایک سائڈ پر اکٹھا ہو کے چلنا ہے۔ ہمیں اپنے علیحدہ ہمیں گروپ بنانا ہے، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک امریکہ کے لیے ایک مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن امریکہ بھی ایک بہت بڑی سپر پاور ہے۔
اس سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہر ملک وہ جتنے بھی زیادہ ملک ہیں وہ اس سے ایڈ لیتے ہیں، اسلحہ لیتے ہیں، اس سے مطلب کوئی بھی ضرورت کی ان کی چیزیں ہیں ان سے لیتے ہیں، ورلڈ بینک سے لیتے ہیں، اور یونائیٹڈ نیشن سے اپنے مطالبات پیش کرا کے کسی کو ویٹو کروا دیتے ہیں، کسی کو کچھ کروا دیتے ہیں. اب یہ بڑے جو حالات ہیں نا، یہ کروٹیں بدلتے جا رہے ہیں، اور پاکستان اس میں بڑا سیفلی چلنا چاہیے. ہمارے جو ہماری پلاننگ ہے وہ بڑی اچھی پلاننگ ہے. وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی ہے. وہ مطلب بڑے ایک سب سے سینئر وہ جنرل تھے جو جنرل بنے ہیں. انہوں نے آرمی میں انہوں نے جتنا بھی کام کیا انہوں نے بہترین میرٹ پر کام کیا. ان کو جب اکیڈمی تھے وہاں بھی ان کو انہوں نے اپنا سب سے نمبر 1 انہوں نے میڈلز لیے ہیں. اور ہر جگہ جہاں بھی وہ کام کرتے تھے اپنی بڑی سچائی کے ساتھ، بڑی تندہی کے ساتھ کام کرتے تھے. ادھر پاکستان میں فلڈ کے بھی بہت مسئلے چلے ہوئے ہیں، وہ اس کا تباہی آئی ہوئی ہے. ہمارا پورا پنجاب ڈوبا پڑا ہے، سندھ کی طرف بھی رخ ہو گیا ہے. KP پہ جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھل رہے ہیں، اور وہی نئے نہریں، نئے دریا، نئے نالے بن رہے ہیں، شہروں کی طرف جا رہے ہیں، اور لوگ اپنی جانیں بچا کے نکل رہے ہیں. کوئی ہماری پلاننگ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی، نہ کوئی ڈیم تھا، نہ کوئی ہمارا کوئی ایسا تھا کوئی جہاں ہم پانی جمع کر سکیں تاکہ آئندہ استعمال ہو سکے. بس اللہ توکلی ہم چل رہے ہیں. اللہ کرے کوئی ایسا حالات پیدا ہو جائیں جس سے یہ کچھ ہم بھی ہمارے بھی کچھ تھنک ٹینک بیٹھ کے ملک کے 10 سال کے لیے پالیسی بنائیں، کوئی 5 سال کے لیے بنا لیں. یہاں تو 2 ہفتے کی 15 دن کی 1 مہینے کی بناتے ہیں. عجیب قسم کے ہیں، اور بڑی کفایت شعری کے ساتھ سارے معاملات طے ہونے چاہیے. جو ہمارے جو یہ ٹور پہ جاتے ہیں پورے قافلے لے کے جاتے ہیں تو بڑا ہمیں احتیاط کے ساتھ سارے معاملات طے کرنے چاہیے. ہمیں پیسوں کی بڑی سخت ضرورت ہے. ہمارے لوگوں پر اس وقت بڑے پریشانی کے عالم میں ہے. پنجاب سارا ڈوبا پڑا ہے، راوی، ستلج اور چناب اپنے پانی اپنے کنارے سے نکل کر پورے علاقوں میں پھیل چکا ہے، تباہی و بربادی میں آ چکی ہے. آپ کبھی اس کی ویڈیوز دیکھیں تو بندہ کانپ اٹھتا ہے کہ کس طرح یہ بچت ہوگی، کس طرح ہم بچیں گے. ابھی یہ مونسون کبھی کہتے ہیں 2 دور اور آئیں گے. ابھی تو یہ پہلا دور ہے، اس کو نمٹنا مشکل ہے. اور ان کو پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ سارے معاملات یہ ہوں گے، لیکن کچھ ان کی کان پر کوئی جو نہیں سرکی، کوئی بس یہ اپنے مست ہیں. اللہ کرے کوئی حالات بہتر ہو جائیں، کچھ اپنا یہ کچھ سمجھنے کوئی سوچ اچھی رکھیں، اپنے دل کو مضبوط بنائیں، اپنے جو آپس میں ہیں عداوتیں ہیں ان کو کچھ ختم کریں اور مل جل کر چلیں. یہ ایک دوسرے کو سزائیں دینی، ایک دوسرے کو مار پیٹ کرنی، ایک دوسرے سے بدلے لینے، یہ خدا را یہ چھوڑ دیں اور صرف ملک کے لیے سوچیں. تو انشاءاللہ یہاں ہم کامیاب ضرور ہوں گے اللہ نے چاہا تو. یہ میری چھوٹے سا ولاگ تھا، یہ ضرور اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیے گا. اس میں انٹرنیشنل معاملات بھی ہیں، اس میں لوکل بھی ہیں، اس میں انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں، ہمارے چین کے ساتھ بھی بڑے زبردست ریلیشن شپ ہیں، ہمارے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں. ایون جو روس ہے وہ ہماری جو کراچی اسٹیل مل کر وہ پیسے لگانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اتنا پیسہ لگا کے اس کو ہم دوبارہ اس کو چلاتے ہیں. یہ اتنی اچھی خبریں ہیں، اور اللہ کرے یہ خیریت کے ساتھ سارے معاملات طے ہو جائیں. تو بس میری یہی دعا ہے کہ ہم خیریت کے ساتھ یہ ساری کامیابیاں حاصل کر سکیں، ہمارا ملک خوش و خرم ہو جائے، ہمارے سارے جو پاکستانی بھائی جو ہیں وہ امن و سکون کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکیں. آنے والی نسلیں ہمیں یاد رکھیں کہ یہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کچھ بہتر کیا تھا.
بس میں خدا حافظ چاہوں گا. السلام.